کب جیسے آپ کو بچپن میں یہ سلسلہ تو آپ کا شروع ہو گیا, پرفارمنسز کرنے لگ گئے آپ کو, بٹ اس کو آپ نے بڑی سنجیدگی سے کب لینا شروع کیا کہ مجھے اسی پروفیشن میں جانا ہے؟ میں نے اسی وقت لے لیا. اچھا, اسی وقت جس وقت یہ, حالانکہ میرے والد صاحب کا یہاں لبرٹی مارکیٹ میں پیٹرول پمپ تھا, تو میں اسی وقت میں نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے. حالانکہ اس زمانے میں کمائی نہیں تھی جو اب ہے, لیکن چونکہ پیچھے سے مطلب سوکھا تھا میں, تو لیکن کام میں نے یہی کرنا ہے, کیونکہ اتنا چس تھا اس کام میں, اتنا مزہ تھا جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی وقت فیصلہ پھر میں کرتا رہا. بیچ میں فیزز آئے کہ میں کبھی چھوڑ دیا, نالاں ہو گیا لوگوں سے, مسائل آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ, آپ کی ٹانگ کھینچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میں لگا رہا کرتا رہا. مجھے اچھے استاد ملے, سارے استاد میرے جتنے بھی اس وقت کے سینئر تھے, میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا. اور میں آن کیمرہ یہ بات کہوں گا کہ مجھے سب سے بڑی محبت ملی. کیا بات؟ سب سے, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے, شاید وہ میری بیوقوفی, معصومیت تھی یا جو تھی, میرے ساتھ سب پیار کرتے تھے, مجھے سکھاتے تھے یہ کر لو, اس کو اس طرح کر لو. کس کا نام لو, عابد علی صاحب, غیور اختر صاحب, جمیل بسمل صاحب, تو خیر اس کو جھڑکیاں دے دے کے بھی سکھاتے تھے. میں اکثر جگہ بیان کرتا ہوں ایک واقعہ کہ ہم جب تھیٹر کرتے تھے تو وہ ہمیں نا موو سکھاتے تھے, کیونکہ آج کل تو ایسی چیز ہے نہیں, تو بیک موو سکھاتے تھے, تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتی تھی. بیک موو کہ آپ نے موو کر کے فلاں جگہ میٹ کرنا ہے اس ایکٹر کو نا, تو اس پہ ہمیں بڑی گالیاں پڑتی تھی جمیل بسمل صاحب سے نا, ہم ان کو جمیل انکل کہتے تھے. مدت بعد نا ایک ڈرامہ تھا, اس میں عابد علی صاحب نے بیک موو رکھی. اچھا, ٹھیک ہے, اور فرسٹ ٹیک میں وہ اوکے ہو گیا. انہوں نے اسی وقت اپنا 1000 روپیہ مجھے نکال کے, اس نے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام تم نے کیسے فرسٹ ٹیک میں کر لیا؟ میں نے کہا کہ یہ جمیل بسمل صاحب, یہ ان کا, یہ کریڈٹ میرا نہیں ہے, ان کا سکھایا. اسٹڈی کیسے رہی؟ اسٹڈی میری کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی. میٹرک میں نے کیا, میٹرک کے بعد میں نے کوشش کی, میرا دل نہیں لگا کسی چیز میں, کیونکہ صبح دوپہر شام دماغ میں ایک ہی کام تھا. ٹھیک ہے, اٹھنا ہے شام کو الحمرا جا کے بیٹھ جانا ہے, وہاں پہ ساروں کے ساتھ کوئی کام ابھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اور اس سارے سینئرز ہوتے تھے, میں ان کو دیکھتا تھا, ان کے پاس بیٹھتا تھا, تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بھگوانوں میں بیٹھا ہوا ہوں. مطلب میرے لیے وہ بہت بڑے لوگ تھے. میں ان کو مطلب دیکھتا آ رہا تھا ٹی وی بچپن سے. تو جب وہ مجھ سے بات کرتے تھے, فردوس جمال صاحب آج بھی ایک بڑا نام ہے, عابد علی صاحب, خیام سرحدی, اب جب مجھ سے محبت سے یہ بات کرتے تھے, مجھے سکھاتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ اس کے علاوہ دنیا ہی کوئی نہیں, اس سے بڑے اساتذہ اور کہاں ملیں گے, میں کہاں سے. اور میں نے ویسے تو شاید اتنا نہیں پڑھا, آگے نہیں پڑھ سکا, لیکن میں نے ان سے اتنا سیکھا کہ مجھے آپ کسی بھی ایم اے بی اے والے کے پاس بٹھا دیں. مطلب آپ ایک یونیورسٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہر طرح کی وہ بات سکھاتے تھے, ہر چیز سکھاتے تھے, کیسے چلنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, گفتگو کیا کرنی ہے, کس طرح کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہوتا کیا رہا ہے آج تک, وہ سارا کچھ ان سے میں نے سیکھنے کا جذبہ آج کی جنریشن میں ہے وہ ورنہ کچھ لوگوں میں بس ہے, زیادہ میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اصل میں نا قصور ان کا نہیں ہے. ہمارے استاد یہ تھے, ان کا استاد موبائل ہے. موبائل پہ یہ تو سب کچھ کر لیتے ہیں, ان کو آگے سے وہ بتاتا کچھ نہیں, ون وے ٹریفک ہے. ہاں جی, ہم کام کرتے تھے, ہمارے ساتھ یہ تم نے غلط کیا, یہ تمہاری یہاں ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی, تم ذرا سا کہا کہ گرمی لگ رہی ہے تو آگے سے جھڑکیاں پڑی ہے کہ کام میں کیا گرمی. اگر تمہارے دماغ میں, مجھے صبا پرویز صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم سوچو گے گرمی
لگ رہی ہے تو تمہارے چہرے پہ آئے گا، جب تمہارے چہرے پہ آئے گا تو اسکرین پہ آئے گا، اسکرین پہ ہم نے نہیں بتانا کہ گرمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ چیزیں موبائل تو نہیں ان کو کہے گا، بتائے گا، سیکھنے کی ان میں ہے لیکن سکھانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے استاد ہی کچھ کوئی اور پکڑ لیا ہے۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، جب تو کروا لیں گا تو وہ تو کر ہی لے گا۔ اب ٹھیک ہے بس۔ اچھا اپنا نیازی جی تو مشہور ہو گیا، پھر رفیع برہت، میں نے کہا جی اب ہو گیا تو میرے مقدر۔ پھر ہم نے دنیا الگ کر دی، رب الگ کر دیا، ٹھیک ہے، ضرورتیں الگ کر دی، فطرتیں الگ کر دی۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ایک لفظ ایسا ہے جو بچوں کو نہیں سکھایا جاتا، اور وہ ہے مم۔ جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ خود سیکھ جاتا ہے، لیکن اس انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے اب بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے ڈسپینسر تک لے کے جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ چاہیے، بالکل ایسے ہی، وہ مم نہیں بول پا رہا کیونکہ اس کی وہ ٹو وے ٹریفک ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے، یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں۔